ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی موجود ہیں۔ اس وقفے سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک سوال رکھا تھا کہ جو مشکل لوگ ہیں اور جو ٹپیکل پیپل ہیں، جو بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، اپنی چھلاتے ہیں، عجیب قسم کے رویے ان کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اب ان کے ساتھ جینا تو بڑا، وہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، ورک پلیس پہ بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، راستے میں کہیں مل کے آپ کا سکون غارت کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک منفی رویہ ہے، اور آپ جو ہے منفی رویے کے ڈاکٹر ہیں، آپ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے، ہاؤ ٹو ڈیل دی ٹپیکل پیپل۔ سب سے پہلے تو اس میں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں کہ ہر چیز ایکوریٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے والدین اللہ نے دیے ہوں جو وسیلے ہوں، جھگڑے کرتے ہوں، یا ہمیں ایسے کولیگز یا ایسے مولدار یا اپنے ایسے باس ملے ہوں جو ناانصافی کرتے ہوں، زیادتیاں کرتے ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلنا کمال ہے، اور ان اللہ مع صابرین کے جو ہم کہتے ہیں اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور صبر کا پھل میٹھا ہے، تو ایسی صورت میں آپے سے باہر ہونا، اپنے جذبات کو غلط انداز میں پیش کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کی جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ ہم اسرٹیو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسرٹیو ٹریننگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نگاہ یا اپنی جو آپ کی وہ ہے حصے کی چیز ہے، یا اس کو آپ ضرور پیش کریں، لیکن شائستگی سے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو بڑا ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ حقوق العباد کا بڑا اہم رول ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یورپ کے لوگ جو ہے وہ جب آپ کو ویزا بھی ریفیوز کرتے ہیں یا آپ کو نوکری سے نکالتے ہیں تو اتنی شائستگی سے بات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی تعریف کرتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں جہاں پہ ایک ناانصافی ہو رہی ہو اور ایسا بندہ جس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو یا باس کی شکل میں ہوں یا پڑوسی کی شکل میں ہوں، ایسے حالات میں اپنے جذبات آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا ٹھہراؤ کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہوگی، صبر کے ساتھ اپنا نقطہ نگاہ پیش کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کے رویے کو وہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو سائیکو تھراپی ہو گئی کہ آپ نے جو ہے نا اس کی سائیکولوجیکلی اس کو سمجھایا، آپ اس کو، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ آپ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بدلنے کے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھانا تو یہ کسی اور کا ہی کام ہے، اور سمجھنا بھی کسی کی قسمت والوں کا کام ہے، لیکن پھر ان کو ٹیکل کیسے کریں گے یا ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ اس کا یہی ہے، میں سادی سی مثال دوں گا کہ ایک تو اگر ایک دکاندار ہے جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہوتے ہوتے ایک آخر میں اس کی اپنے موت آپ ہی مرے گا وہ، اور اس کو وہ لوگ اس کی طرف قریب آئیں گے نہیں۔ جو ایسے شخص ہوگا اس کو آپ اگر ڈی لفٹ کر دیں گے یا زیادہ آمنا سامنا نہیں کریں گے، اوائڈ کریں گے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، اس کی رہنمائی کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی کس راہ راست پہ ہم سب آئیں، کیونکہ بگڑے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانا کمال ہے۔ اور یہی ہمیں سائیکیٹری میں تربیت دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو ان کا رویہ انتہائی وائلنٹ، خطرناک، اور وہ ادب کے حساب سے غلط ہوتا ہے، گالیاں بھی بکتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارے اچھے رویے سے وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، اور وہ ہمارے گرویدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اتنی عزت کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں جو ہے صبر کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایسی ہی ہے کہ مثال کے طور پر دیوار ہے، دیوار کو گالی کیوں نہیں دیتا؟ کیوں دیوار جواب نہیں دیتا؟ ایک میز کو گالی کیوں نہیں دیتا کہ میز جواب نہیں دیتا؟ اگر کوئی آپ کو چھیڑ بھی رہا ہے، کوئی بلنگ کر رہا ہے، آپ اس کو شائستگی سے اور اس کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو راہ راست پہ لائے، جب آپ یہ کریں گے تو خود ہی، جب آپ نہیں چڑھیں گے تو چھیڑے گا کس کو؟ بہت زبردست آپ نے وضاحت کی۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ہمارے فلاں فلاں صاحب جو ہے ہمارے گھر میں بے چینی پھیلا رہے ہیں، یار کوئی ڈاکٹر سے گولی دلوا دو، کوئی دوائی دلوا دو. تو اس اسٹیج پہ آپ کے پاس کچھ میڈیسن ایسی ہے کہ کوئی آدمی کھاتا رہے تو وہ جو ہے اس کے رویے بہتر ہوں اور قابل قبول ہو جائیں، وہ زندگی کو دوسروں کی بھی خراب نہ کرے، اپنے بھی آرام سے رہے؟ اس میں سب سے پہلے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اسیسمنٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کی بات ایک ایک لفظ سنتے ہیں کہ وینٹیلیٹ ہو جائے. وینٹیلیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو 3-4 بار اپنی تکلیف سنائے گا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ایک بندے کے اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو ہم جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو شروع میں تو روتا ہے، 4-5ویں بار آنکھیں اسے آنسو نہیں آتے ہیں، 7ویں-8ویں بار پہ جذبات اس کے بالکل ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، 10ویں بار پہ صرف زبانی بول رہا ہوتا ہے میری امی کو یہ ہوا یہ ہوا. تو اس طرح سے پہلے تو ہم اسیس کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناجائز ہوا، کیا تکلیف ہوئی ہیں، کس نے کیا رکھا. تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم سب کے ساتھ تکلیفیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ننگے پھرے ہوں گے، اس کے ساتھ تھپڑ بھی کھائے ہوں گے، لیکن بعد میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں کہ بعد مخالف آپ کو اوپر بھی لے جا سکتی ہے. اور اس میں کچھ لوگ جو صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہو جاتا ہے وہ نیچے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اسٹریس کو اور ناہموار حالات کو اور دوسرے کے رویے کو چیلنج اگر سمجھیں تو یہ آپ کے لیے ایک نئے ولولے کے ساتھ یہ آپ کو ابھارے گی. یہ تو بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ یہ ایسا ضروری ہے، لیکن آئیڈیل بات ہے نا، آئیڈیل سچویشن ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں نا، ہم تو سچ تلاش کر رہے ہیں کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بھیا اب نہیں ٹیکل ہو رہا، بہت کوشش کر لی ادھر بھی، اب دوائی بھی کوئی ہے؟ ہاں، اس کے لیے تو بہت اچھی دوائیاں مارکیٹ میں ہیں، اور خوش قسمتی سے پاکستان میں زیادہ تر دوائیاں جو سائیکوٹروپک ڈرگز ہیں وہ بہت ہی مناسب کم قیمت میں ملتی ہیں. اس کے ساتھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو ڈوپامین کو بلاک کر دیتی ہیں، تو بندہ بالکل ٹھہرا ہو جاتا ہے. وہی غسیل آدمی جو ہے بالکل ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی کا آئل آپ ہٹا دیں تو کچھ بھی زور لگائیں وہ نہیں چلے گی آئل. اچھا، ایسی میڈیسن جی ہاں، ہے کہ بہت اگر ہیں. وہ اس کو آپ دی جائیں تو وہ کنٹرول میں بھی ہوگا، معقول اس کا رویہ ہوگا، ہاں، اور وہ آسانی سے زندگی خود وہ بھی منٹ سے گزارے گا؟ گھنٹوں میں ٹھہرا ہو جاتا ہے اور دنوں کے بعد بالکل ہی تو ٹھہرا وہ ہو جو ہے جاتا ہے. زندگی بھر کھانی پڑتی ہے ایسے نہیں، لوگوں ایسا کو؟ نہیں ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے سکیزوفرینیا، اس میں تو کافی عرصہ دینی پڑتی ہیں، لیکن ایکیوٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر چند ہفتوں مہینوں میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے جو باقی دوائیاں ہیں، مثال باقی جو چیزیں ہیں، غسیلہ ہے، بندہ چچڑا ہے اسٹریس کی وجہ سے، جیسے ایکیوٹ اسٹریس ری ایکشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ دوائیاں اس کو ہم چند مہینے دے دیتے ہیں جس کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے. اس میں مجرمانہ ذہنیت، کرمنل جو ہے مینٹلٹی ہے، اس ہاں، میں کیسے تبدیلی اس جا میں سکتی؟ تو صرف دوائی کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ انوائرمنٹ کا ملیو تھراپی ایک طریقہ ہے کہ اس انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بناؤ کہ وہ نقصان نہ کر پائے. مثال کے طور پر ایک بندہ بے ترتیب گاڑی چلا رہا ہے، وہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے اس کا، یعنی ڈس سوشل بیہیویئر ہے اور بے ترتیب گاڑیاں چلا رہا ہے. اگر ہم اس کو ون وے کا سسٹم دے دیں تو 50% اس کی ایکسیڈنٹ کے خطرے کم ہو جائیں گے. یا اگر اس کو ہتھیاروں کا حصول نہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ باکسنگ کرے. کہ ایک بندہ ہے بہت چیخنے چلانے، لڑائی مار کٹائی کا شوق رکھتا ہے، اس کو آپ نے باکسر بنا دیا یا سنگر بنا دیا تو اس کا وہ جو ہے وہ پہلو، کچھ یعنی آلٹرنیٹ دیا جائے جو اس کو کہتے ہیں اس کے رجحان سے، سبلیمیشن. جی ہاں، اس اس کو کی کہتے ہیں طبیعت کے سبلیمیشن. مطابق وہ بالکل، اس کو سبلیمیشن کہتے ہیں کہ اس کی عادت کو ایسے رویے میں جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہو اس انداز پہ چینلائز کیا گیا. اچھا، کچھ باسز ہوتے ہیں اچھے خاصے پڑھے، پی ایچ ڈی، پتہ نہیں دنیا بھر کی تعلیم اور تربیت، اور وہ کہیں کہاں کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رویوں میں بہت بیکار ہوتے ہیں اور بڑی ہیٹرڈ قسم کی جو ہے وہ اپنے ملازمین کے ساتھ رکھتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پڑھا لکھا جاہل کیوں ہے یہ؟ ایسا سوال اٹھتا ہے سوسائٹی میں، اور آدمی کہتا ہے یار دیکھو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو بہتر رویہ رکھتا ہوں، اور یہ میں تو اس کا کیا حال ہے؟ اس میں تو سب سے کیوں ہے پہلے ایسا؟ اس میں سب سے پہلے تو اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ سب سے پکڑ پہلی اس بندے کی ہوگی سربراہ
مملکت اور سربراہ ادارہ یہ ذمہ داری ہم پر ڈالتا ہے، اور ہمارے اصحابہ کرام نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ کس انداز میں لوگوں کی بھلائی کا سوچتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر ایک ادارے کا سربراہ یہ سوچے کہ پیار سے جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ غصے سے نہیں ہوتے، اور انسان اور جانور میں یہ اور کئی فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور لاتوں سے کام نکالتا ہے اور انسان باتوں سے، بات چیت سے، شائستہ گفتگو سے، اخلاق سے کہتے ہیں۔ وہ پشتو میں ایک مثال ہے کہ اچھی سریلی آواز سے سانپ بھی باہر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم سربراہ جو کسی ادارے کے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھے اخلاق، اچھی گفتگو سے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو غصے میں خود کو بھی تکلیف، اس کو بھی، دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دے گا وہ۔ یہ ساری باتیں اچھا، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ایک ایکسپیرینس ہوتے ہوں گے، باوجود یہ کہ آپ جو ہے وہ رائزنگ ہے اسٹار کے طور پر اسٹارٹ لے رہے ہیں، کوئی آپ کو توڑنا چاہتا ہے، ترقی نہیں، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں پھر جس مثال کے طور پر ایک ٹیم ہے، اس ٹیم میں ایک بندہ برائٹ ہے یا ایک ادارے میں برائٹ ہے، تو اس کے سربراہ کو اچھا نہیں لگتا اور اس کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے یا ایسے کام میں الجھا دیتا ہے۔ تو جو بندہ ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ میں صلاحیت اللہ نے دی ہے، نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا، تو لہٰذا اس کو کیش کرے اور یہ سوچے کہ نہیں، میں نے اچھے رویے سے، اچھے خدمت سے اور محنت سے جو ہے معاملات کو سلجھانا ہے، بنسبت جذبات میں آ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، اینٹ کا جواب پھول سے دیں گے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کے اندر اچھائی ہوگی بلکہ سامنے والے کے اندر بھی اچھی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ دیکھیں بہت ساری باتیں آپ نے، اب میں کہتا ہوں کہ معیاری اخلاق، معیاری رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ اس کے انگریڈینٹس، اس میں جو جتنے بھی اجزاء ہیں وہ کیا انتہائی ضروری ہے کہ معیاری اخلاق بنے، معیاری کردار بنے، انسان کا معیار بنے، وہ کیا ہے جو بہت ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اخلاق کو بہت اہمیت دی گئی ہے ہمارے دین میں بھی، ویسے بھی کہتے ہیں کہ کریکٹر از دی کراؤن آف لائف، تو یہ تاج ہے ہمارے اس کی۔ اچھا، اس میں اچھے اخلاقیات اور اچھے جو ہمارے کریکٹرز ہیں، جس میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں، اس جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن وہ ہزارواں ایسا بھی اگر فالو کریں کہ بڑے سے ادب، چھوٹے سے شفقت، دوستوں سے اچھا رویہ، خلوص، اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کریں، صفائی کا خیال رکھیں، گفتگو میں شائستگی پیدا کریں، اس میں گھاٹے کا کیا سودا ہے؟ اس میں تو ساری اچھائیاں ہیں، خود بھی ریلیکس رہیں گے، بیماریاں دل کی نہیں ہوں گی، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوں گی، اور اجتماعی سوچ رکھتے ہوئے کہ اوورآل ہماری سب کی وابستگی ایک دوسرے سے اچھے رہن سہن میں ہے اور سب کی خوشحالی، سب کی بھلائی میں ہے۔ محبت اگر رواج ہو جائے، نفرتوں کا حساب ہو جائے۔ ناظرین، یہاں اس سے اچھے سے شعر کے جواب میں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم ایک اور خوبصورت سوال کریں گے اور انشاءاللہ اس کا خوبصورت جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔